السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابو بکر قادری، ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آج میں موجود ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں۔ ناظرین محترم، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جہاں جہاں یہ دفاتر موجود ہیں پنجاب بھر میں، وہاں پہ رش نظر آتا ہے۔ کبھی سروے کی صورت میں، کبھی شکایات کے لیے لوگ آتے ہیں، کبھی کسی کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے یا کسی کی پیمنٹ بند ہو جاتی ہے تو وہ اس سلسلہ میں دفاتر کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہ اس پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے دفتر کا وزٹ کر کے وہ اپنی رقم کی معلومات کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلا رہتا ہے۔ آج میں موجود ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں۔ میرے ساتھ موجود جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کو محتاج نہیں، سید آصف جہانگیر گیلانی صاحب، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے۔ آج ان سے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اقدامات جو جاری ہیں وہ بھی پوچھیں گے، اور کیا نئی پالیسی آئی ہے اس بارے میں، اور خصوصاً یہ جو پیمنٹیں وغیرہ چل رہی ہیں اس بارے میں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ گیلانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اب کون سا ایسا عوام کی فلاح و بہبود کے تحت کام چل رہا ہے جس سے عوام مستفید ہو رہی ہے؟ اچھا قادری صاحب، ایک تو آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے پروگرام کو لوگوں تک ان کی اویئرنیس کے لیے پہنچا سکوں، بتا سکوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ خواتین کی، پاکستان کی جو غریب خواتین ہیں یا غریب فیملیز ہیں، ان کی مالی معاونت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیش گرانٹ ان کو دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس ضلع بکھر میں 1,31,000 رجسٹرڈ بینیفیشریز جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ ہمارے دو جو پروگرامز ہیں، ایک ہماری ریگولر کیش گرانٹ اور تعلیمی وظائف پروگرام، اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اب سٹارٹ ہو چکا ہے، جو کہ نشو نما پروگرام ہے، وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے DHQ ہاسپٹل کے اندر۔ تو اس میں بھی خواتین انشاءاللہ مستفید ہوں گی۔ ابھی ان کے رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ سر، اس وقت کون سی ان تین وظیفوں میں سے، ان تین پروگرام میں سے کون سا ایسا پروگرام اب چل رہا ہے جس سے خواتین مستفید ہو رہی ہیں؟ دو پروگرام تو جس طرح میں نے بتایا کہ ریگولر کیش گرانٹ جو 8,500 کی ہے، وہ 1 دسمبر 2023 سے سٹارٹ ہوئی ہے فیلڈ میں۔ اس سے خواتین اپنی پیمنٹ وصول کر رہی ہیں HBL کے کنیکٹ کے ریٹیلر سے۔ اور پھر اب یہ 5 جنوری کو تعلیمی وظائف کے جو اسکالرشپس تھے، انہی ماؤں کے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ بینیفیشریز، ان کے بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، 4 سال سے لے کر 22 سال تک عمر کے بچے ہیں، مختلف کلاسز میں وہ پڑھتے ہیں، تو ان کی جو تعلیمی وظائف ہیں وہ بھی اب سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو دو پروگرام تو ہمارے کیش گرانٹ کے اسٹارٹر ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ جو تیسرا ہمارا پروگرام ہے وہ ابھی سٹارٹنگ کے پروسیس میں سے گزر رہا ہے، رجسٹریشن وغیرہ کے مراحل سے گزر رہا ہے، تو اس کی بھی پیمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی، وہ شاید آنے والے وقت میں کچھ دنوں میں وہ سٹارٹ ہوگی۔ اچھا سر، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون سروے کے لیے آئی ہو، فرض کیا کہ میں آتا ہوں سروے کے لیے، تو آپ کی اتھارٹی اتنی ہے کہ آپ میرے پیسے بند کر دیں یا میرے پیسے چالو کر دیں، یہ آپ کی اتھارٹی ہے ایسا جی؟ ہو سکتا ہے اسی طرح؟ دیکھیے، کسی کے پیسے بند کرنا یا کس کے پیسے سٹارٹ کرنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیلڈ آفیسز ہیں اس میں بیٹھا ہوا سٹاف اس کی ایکسس نہیں رکھتا۔ ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس چیز کو کسی کو اس میں شامل کروا سکے یا بلاک کروا سکے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی اہم ہے جو میں نے سوال کیا ہے۔ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے، خواتین ہمارے پاس بھی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے سفارش کریں کہ ہمارے پیسے چالو کیے جائیں، ہمیں اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ آپ نے گفتگو سنی، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، ان کا کام ہے صرف سروے کرنا، اسی طرح ہے نا سر؟ جی بالکل، وہ ایک سسٹم ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں اور عوام کی آگاہی کے لیے کہ اگر کوئی فیملی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتی ہے، وہ پہلے سے شامل نہیں ہے، تو ہمارے پاس آفس میں نادرا کی ٹیم موجود ہے جو کہ ان کا ڈائنامک رجسٹری سروے کرے گی اس فیملی کا۔ وہ عورت ہمارے آفس کو وزٹ کرے گی، مرد ہو یا عورت، ان میں سے کوئی ایک آفس میں آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ بچوں کا بے فارم ساتھ لے کے آئیں، بجلی یا گیس کا بل ہے تو وہ ساتھ لے کے آئیں،
اور اپنے CNICs وغیرہ ان کے پاس موجود ہونے چاہیے اوریجنل جو ہیں, اور یہاں پہ آ کے پھر ایک سروے کا پروسیس ہے جو ہماری ٹیم نادرا کی یہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہے, وہ ان سے بیسک انفارمیشن لیتی ہے. جی. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ اب تک کتنے ریٹیلر جو ہیں کام کر چکے ہیں, آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹوٹل ان کی تعداد کیا تھی؟ ٹھیک ہے, ریٹیلرز کا اس طرح سے سیٹ اپ ہے قادری صاحب کہ یہ جو ہماری پیمنٹ ہوتی ہے یہ HBL کا کنیکٹ کا ایک سسٹم ہے, ان کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے پنجاب کے لیے اور سندھ کے لیے, 2 پروونسز میں وہ دیکھتے ہیں, باقی میں الفلا دیکھتا ہے. تو یہ ان کا ایک برانچ لیس بینکنگ کا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے فیلڈ کے اندر, اور یہ ریٹیلرز کے ذریعے یہ کیش ڈسبرسمنٹ کرواتے ہیں. ہمارا رول ہوتا ہے مانیٹرنگ کا. تو ہمیں لسٹ آتی ہے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کہ یہ ہمارے اس دفعہ آئیڈینٹیفائڈ ریٹیلرز ہیں اور یہ بس کی پیمنٹ کریں گے. وہ ریٹیلرز کی لسٹ پھر ویریفائی ہوتی ہے, فیلڈ سے اس کی ویریفیکیشنز کی جاتی ہیں. اگر اس کی پہلے کوئی کمپلینٹ موجود نہیں ہے تو ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ پیمنٹ فیلڈ میں سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہمارا مانیٹرنگ کا رول ہوتا ہے, ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو لسٹ تھی وہ تقریباً کوئی 79 کے قریب ریٹیلرز تھے جو کہ 1 دسمبر 2023 سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا. چونکہ ان کی کمپلینٹس آتی ہیں ڈیڈکشن کی, یا ہم خود فیلڈ میں جا کے آبزرو کرتے ہیں, وہاں سے کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہیں, تو 30 کے قریب ہم نے ریٹیلرز کو اس دسمبر کے مہینے میں اور جنوری کا جو آج تک یہ ہم نے بلاک کروا دیے تھے. یہ جو بلاک ہوئے ہیں یہ ان کی شکایات تھی؟ یہ شکایت ہے, یہ بیسیکلی پوری پیمنٹ نہیں کرتے, ڈیڈکشنز کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ بینیفیشریز ہمارے تک پہنچتی ہیں. جبکہ حکم یہی ہے کہ جو بھی بینیفیشریز آپ کے پاس آئے اس کو اس کی پوری رقم دی جائے. یہ تو اس کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے سر؟ یہ خواتین جو پیسے نکلوانے جاتی ہیں اس کی واقعی کوئی فیس نہیں ہے, ریٹیلرز لے لیتے ہیں؟ دیکھیے, جتنی بھی پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے 8,500 کی قسط پر بینیفیشری دی جاتی ہے, وہ ریٹیلرز کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ 8,500 کی پیمنٹ اس خاتون کو کرے اور ان کو ایک رسید بھی دے جس کے اوپر 8,500 کی اماؤنٹ لکھی ہو, اس کے سگنیچر موجود ہو. اگر وہ اس کے اندر کوئی کٹوتی یا کمی کرتا ہے تو وہ دراصل چوری کا مرتکب ہوتا ہے, اور پھر ہم قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یہ ایک ہماری جو ہے لیگل پوزیشن ہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر 0 لیول ٹالرنس ہے, کسی کی کوئی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا سر, یہ عموماً ہمیں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو ریٹیلر کٹوتی کرتے ہیں, تو وہ ایک میسیج کے ذریعے آپ تک یا آپ کے عملے تک شکایت پہنچا دیتے ہیں. تو اس کا شکایات کا کیا طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ ریٹیلر کے خلاف کارروائی کر سکیں؟ یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو میسیج کر دیں, یا اس کے لیے ہمیں کوئی تحریری طور پر آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا, ساتھ جانا پڑے گا, یا یہ پروسیس کیا ہے شکایت کا؟ جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہوتی ہیں فیلڈ میں اگر ہمیں مل رہی ہیں یا ہمارے آفس میں آ رہی ہیں, ہمارے پاس ایک سیٹ پر فارما موجود ہے. خاتون بینیفیشری فیلڈ میں ہمیں مل جائے یا ہمارے آفس میں خود پیش ہو, تو وہ باقاعدہ اس شکایت پر فارمے کے اوپر ہم اس کی بیسک انفارمیشن لیں گے, اس کا تھم امپریشن ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے کمپلینٹ آگے فارورڈ, ہمارے پاس ایک آن لائن سسٹم موجود ہے, کمپلینٹ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم, اس کے ذریعے کمپلینٹ لانچ کی جائے گی. اس کے بعد پھر اس کے اوپر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. زبانی کلامی کمپلینٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو زبانی کمپلینٹ ملتی ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پیمنٹس جو ہو رہی ہیں اس میں ہمیں شکایات آ رہی ہیں, ہم فوری طور پہ اس لوکیشن کا اس ریٹیلر کے پاس وزٹ کرتے ہیں اور بینیفیشری کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آ جائیے, ہم سے ملیے, اور وہاں پہ ہم ریٹیلر کے سامنے ان سے پوچھتے ہیں. اور یہاں پہ بھی شکایت آتی ہیں تب بھی ہم بینک سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ان کو ڈیفینڈ کریں, بتائیں کہ ہاں جی یہ کمپلینٹ آپ کی آئی ہے, اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی جواب ہے یا نہیں ہے. جب وہ مطمئن کرنے والا جواب نہیں دیتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کمپلینٹ درست ہوتی ہے اور ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اچھا سر, اس کے بارے میں کوئی نئی پالیسی بھی آئی ہے 2024 میں ریٹیلرز کے خلاف, جو کہ پہلے ہوتا تھا کہ جس کے پیسے کٹوتی ہوتے تھے وہ خاتون آتی, آپ اس کا پھر تحریری طور پر آپ اس سے درخواست لیتے, تھانے میں جایا کرتے تھے, وہاں پہ تھانے میں FIR ہوتی تھی, تو اس حوالے سے کوئی پالیسی میں تبدیلی بھی آئی ہے؟ اچھا, میں پالیسی میں یہ کوئی خاص چینج نہیں ہے, پالیسی تو شروع دن والی یہی ہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ
اب ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو مزید ایکسپیٹائٹ کروانے کے لیے ایفرٹس تیز کر دی ہیں کہ اگر کوئی کمپلینٹ آ رہی ہے تو وہ جو ریکویسٹ فارورڈ ہوگی اگر تو ریٹیلر اس کی پیمنٹ آن دا اسپاٹ کر دیتا ہے, اس کا نقصان پورا کر دیتا ہے تو ویل, اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی جو سیکیورٹی اماؤنٹ ڈپازٹ ہے ایچ بی ایل کے پاس, اس کی سیکیورٹی اماؤنٹ سے وہ ڈیڈکٹیڈ اماؤنٹ جو اس نے کٹوتی کر رکھی ہے, چوری کی ہوئی ہے, وہ وہاں سے ڈیڈکٹ ہوگی اور بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ان کی سیکیورٹی ہوگی اسی سیکیورٹی سے اس بینیفیشری کو کہ وہ رقم جائے گی, وہ رقم جو وہ کٹوتی کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بینیفیشری کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی پیسے اگر ریٹیلر دینے کے لیے انکاری ہے تو ہم اس کی وہ اماؤنٹ وہاں سے ریکور کروائیں گے اور اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوائیں گے. دوسری جو اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگ ہے, کمپلینٹس اگر بہت زیادہ تعداد میں ہوں گی تو ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے, ہم ان پہ ایف آئی آرز کرواتے ہیں اور پھر وہ جو ایک اس کا لیگل پروسیس ہے وہ کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو اماؤنٹس جو انہوں نے ڈیڈکٹ کر رکھی ہیں یہ ہمارے پاس ان کی ڈپازٹ اماؤنٹ سیکیور ہے, وہیں سے ہی انشاءاللہ وہ ڈیڈکشن ہوگا اور ساری بات واپس آئے گی اس کے. ٹھیک ہے. ویسے سر ہم نے آپ کو فیلڈ میں بھی کافی دیکھا, آپ شکایات کے سلسلہ میں خصوصاً اپنا وقت دیتے ہیں لوگوں کو, چونکہ ہماری آنکھوں نے خود دیکھا ہے. تو سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تعیناتی کے بعد بکھر میں اب تک کتنے ریٹیلرز کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں, اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ واقعی یہ ثابت ہونے کے بعد ہی ایف آئی آر ہوتی ہے نا؟ جی دیکھیے, ایف آئی آرز کا دو طرح کے پروسیس ہیں. ایک پروسیس یہ ہے کہ بینیفیشری خود اپنی مدعیت میں اس ریٹیلر کے خلاف ایف آئی آر دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی ایک الگ تعداد ہے, وہ تقریباً کوئی 37 کے قریب کمپلینٹس ہیں جو کہ بینیفیشریز نے خود کروائی ہیں. محکمے نے تقریباً کوئی 12 کے قریب ایف آئی آرز جو ہیں وہ محکمے نے اپنی مدعیت میں کروائی ہیں. تو اس طرح کی مختلف, یہ ہر ٹرانچ کے اوپر ہوتا ہے کہ جو کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کیا لیگل پروسیڈنگ کرنی ہے وہ جیسے ہیڈ کوارٹر کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں, کیونکہ جو بھی ہماری لیگل ٹیم ہمیں مشورہ دے گی اور جو انسٹرکشن ہمیں ڈائریکٹر لیگل کی طرف سے موصول ہوں گے اس حساب سے پھر یہ پروسیڈنگز آگے چلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک سروے چل رہا ہے, اس سروے کو کیا نام دیا گیا ہے؟ آپ کے دفاتر میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی خواتین کے سروے ہوتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے, اور آج کل مین اپروچ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفیسز میں یہ اسی چیز کا ہی ہے. بیسیکلی ہمارا جو سروے تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں این اے سی آر سروے جو ہے فیلڈ میں سٹارٹ کیا گیا تھا. پورے ملک میں یہ سٹارٹ ہوا. ایک ایس ڈی پی آئی ایک فرم ہے, اس کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا, انہوں نے انیمیٹرز ہائر کیے, ٹیبلٹ کے اوپر یہ سروے کیا گیا. اور اس کے بعد آفس کے اندر بھی یہ رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا. کانٹریکٹ جو ہے وہ نادرا کو دیا گیا, ان کے انیمیٹرز یہ سروے کر رہے تھے جو لوگ فیلڈ کے سروے سے رہ گئے تھے. یہ جو سروے ہو رہا تھا یہ بیسیکلی اسٹیٹک سروے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ تھا, جس کے اندر انفارمیشن جو لی جا رہی تھی اس کے اندر جو تھی اس کی جو اپ ڈیٹنگ کا پروسیس تھا وہ موجود نہیں تھا. تو یہ جو ہے اس سال 2023 میں اس کو پھر سے سٹارٹ کیا گیا ہے, جس کو ڈائنامک رجسٹری کا نام دیا گیا. این اے سی آر سروے ہی ہے بیسیکلی, لیکن اس کو ڈائنامک کر دیا گیا ہے. ڈائنامک سے مراد یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہے کسی گھر کے اندر, نئی پیدائش ہو رہی ہے یا ڈیتھس ہو رہی ہیں یا ان کے سوشیو اکنامک سٹیٹس میں تبدیلی آ رہی ہے, تو وہ آفس میں آ کے اپنے ڈاٹا کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ پچھلے سال 2022 میں غالباً جو فلڈ آیا تھا اس میں جو ہے راجن پور کے اندر یا ڈی جی خان کے اندر لوگوں کی جو مالی پوزیشن تھی وہ ابتر ہو گئی تھی. تو ایسے لوگ اگر وہ اسٹیٹک سروے ہو تو وہ اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے تھے, ہماری اس پہ ایکسس نہیں تھی ڈپارٹمنٹ کی. تو لہٰذا ڈائنامک رجسٹری کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ لوگوں کا فائنینشیل پوزیشن ڈاؤن ہو گئی ہے اور وہ اچھی نہیں رہی تو وہ آفس آ کے اپنی اس فائنینشیل پوزیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ درج کروا سکتے ہیں. اس سے ان کی پھر سے دوبارہ سے جو ہماری ایک پی ایم ٹی اسکورنگ کا میکانزم ہے وہ ہوگا,
اور وہ لوگ اگر اس قابل ہوں گے کہ وہ ایلیجیبل اگر پروگرام کے لیے ہیں تو وہ پھر اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور ان کی مالی معاونت محکمانہ طور پہ سٹارٹ کروائی جا سکے. اچھا سر، یہ کتنے تقریباً آپ کے دفتر میں کتنے لوگوں کے سروے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس وزٹرز کتنے ہیں. جی. اس وقت ہمارے آفس کے اندر 11 انیمیریٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، جو وہ صرف سروے کے وہ صرف اور صرف سروے کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 250 سے 300 سروے جو ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ کا بھی جی بالکل بالکل کہ سسٹم اگر صحیح چل رہا ہے اور سپیڈ اس کی صحیح ہے. بعض اوقات بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری اس میں نہیں ہیں، ہمارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ آن لائن سسٹم ہے، اگر وہ خراب ہے یا وہ صحیح پراپر فنکشن نہیں کر رہا یا سلو ہے تو آٹومیٹکلی آؤٹ پٹ شام کو کم آئے گی. اور ایک عورت کے اوپر رفلی تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. اس سے ایک خاتون کے اوپر اتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی، ایک ان کی فیملی کا جو ڈیٹا آپ نے لینا ہے تو وہ اس کے اوپر ٹائمر لگا ہوا ہے. جو بھی انیمیریٹر ہے وہ جلد بازی نہیں کر سکتا. اگر وہ جلد بازی کرے گا تو وہ ٹائمر اس پہ لگا ہوا ہے کہ اس سیکشن کے لیے اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، اس سے پہلے وہ اپلیکیشن بلاک بند نہیں ہوگی، تو وہ اتنا ٹائم ہی لے گا، اتنی ہی پروبنگ اس کے ساتھ کرنی پڑے گی. کیونکہ جب سوالات جواب کرنے ہیں تو وہ بڑے آسان پیرائے میں کرنے ہیں اور ان کو سمجھانا ہے اور اس کو بتانا ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ یہ جو مرحلہ ہے یعنی احتیاط کے ساتھ اس مرحلے کو گزارنا ہے، چونکہ ایک ریکارڈ جمع ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. گیلانی صاحب، آخر میں عوام کے نام پیغام میں کیا فرمائیں گے؟ میری جی عوام سے گزارش، آپ کے پاس اکثر رش رہتا ہے خواتین کا، گلے شکوے بھی ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل. چونکہ آپ نے تو بڑا کلیئر ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیسے بند کریں یا کسی کے لگوائیں. جی، یہ تو ایک بات کلیئر آپ نے کر دی نا. تو ادھر عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالہ سے، سروے کے حوالہ سے؟ میرا میسج جو عوام کے لیے ہے وہ 2 طرح کے میسج ہیں. ٹھیک ہے. پہلا میسج ہے میری ان بینیفیشریز کے لیے جو کہ پیمنٹ وصول کر رہی ہیں کہ وہ پوری پیمنٹ لیں. ٹھیک ہے. اور پیمنٹ جو ہے وہ ان کو حکومت پاکستان دے رہی ہے. اس کے لیے وہ ان ریٹیلرز جو ہائر کیے گئے ہیں ان کو ان کا کمیشن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے ایک مخصوص اماؤنٹ میں ان کا کمیشن بنتا ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے. تو وہ کوئی بھی کٹوتی کرنے کے مجاز نہیں ہے. لہٰذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دکاندار ان کو کہے کہ میں ان کی پیمنٹ بند کروا دوں گا، تو وہ کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کسی کو اگر کوئی بینیفیشری سے گزارش ہے کہ لالچ نہ دیں، کسی کو مٹھائی کی مد میں یا کسی اور مد میں کوئی بھی رقم نہ اضافی اس کو دیں. کوئی ان کا احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. وہ اس کام کے لیے مامور کیے گئے اور یہ ان کو باقاعدہ حکومت پاکستان کی وہ ورکنگ انہوں نے کرنی ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کریں گے تو وہ پوری پیمنٹ کریں گے. تو لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ اگر ان کو کم رقم ملی ہے فوری طور کے اوپر ہمارے ہیلپ لائن کے نمبرز ہم نے ہر شاپ کے اوپر آویزہ کروائے ہوئے ہیں، ان پہ اطلاع کریں، ہمارے آفیسز کا وزٹ کریں اور ایسے لوگوں کو، ایسے ریٹیلرز کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. اور نمبر 2 میرا پیغام ہے ان خواتین کے لیے جو بینیفیشری بھی ہو سکتی ہیں اور جو بینیفیشری نہیں ہیں، جو پیمنٹ لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی ہیں، وہ سروے کے لیے ہمارے آفیسز میں وزٹ کر رہی ہیں. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک میسج 8171 سے فلوٹ ہوا تھا کہ 31 دسمبر سے پہلے اپنا سروے کمپلیٹ کروا لیجئے ورنہ آپ کی پیمنٹ بند ہو جائے گی. تو لہٰذا خواتین کا کافی رش تھا. اب وہ اس ڈیٹ کے اندر ایکسٹینشن ہو چکی ہے، بڑھا دی گئی ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. لہٰذا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. آفس ٹائمنگز میں وہ وزٹ کریں اور جب یہاں پہ ہم ان کو جو ڈیٹ دے رہے ہیں اس ڈیٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں. تو انشاءاللہ اگر سسٹم صحیح چل رہا ہوگا تو ہم اس دن ان کا سروے ضرور کریں گے. تیسری کہ جو بھی خواتین ہمارے دفتر میں آتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری جو بتایا ہوا ایک طریقہ کار ہے، ہم ایک لائن بنوا دیتے ہیں. تو
تو اس لائن کو فالو کیا کریں کہ وہ قطار میں کھڑی ہوں اور اپنی باری کا انتظار کریں. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کی پالیسی پہ کام کیا جا رہا ہے. جو صبح صبح سب سے پہلے خواتین آئیں گی, سب سے پہلے ان کا سروے کیا جائے گا. باقی ہماری جو وزٹرز ہیں, جو ریگولر کیش گرانٹ والی بینیفیشریز ہیں یا جو پیمنٹ لے رہی ہیں, وہ اپنے مسائل کے لیے کسی بھی وقت آفس میں تشریف لا سکتی ہیں. ان کے لیے ٹائمنگز کا یا فرسٹ کم فرسٹ سروسز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ الگ آئیں اور آ کے بات کریں اور اپنا مسئلہ بتائیں. جو سروے کروانے کے لیے آ رہی ہیں ان کے باقاعدہ وہ خیال رکھیں لائن کو نہ توڑیں. آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سید آصف جہانگیر گیلانی صاحب کی. ناظرین محترم, آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں وہ ایک اویئرنیس کے طور پہ کرتے ہیں, ایک مہم کے طور پہ عوام تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ گیلانی صاحب نے تمام پہلو سروے سے لے کر پیمنٹ نکلوانے تک آپ کے سامنے رکھے. امید ہے آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ کر ان ہدایات پر عمل کریں گے. انشاءاللہ جلد ایک نئی رپورٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد ابوبکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.